بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العلی العظیم۔ مسائل قربانی، اس کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی اہم باتوں کی طرف توجہ ہم سب کی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا ہے، جس میں شارٹ ٹرم کورسز کو شامل کیا جا رہا ہے، یعنی مختصر کورسز جو 3 دن پر مشتمل رہیں گے اور بہت سارے عناوین پر یہ کورسز کو ترتیب دینے کا منصوبہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے اور مستقل چلتا رہے گا۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے۔ یہ مسائل کے شروع کرنے سے پہلے میں بنیادی طور پر چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اور فقہ کی کتابوں میں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ مسائل اسی وقت سمجھ میں آ سکتے ہیں جبکہ پہلے سے ہمارا ذہن و دماغ صاف رہے۔ اگر ذہنی طور پر ہمیں یہ بات ذہن میں آ جائے، قربانی کا عمل اسلام میں ایک ایسا عمل ہے جو ہماری عقل کے خلاف ہے، ہمیں عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ جب یہیں پر آدمی کے یا کسی خاتون کے ذہن میں بات پیدا ہو گئی، اعتراض پیدا ہو گیا، تو آگے کوئی مسئلہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی بھی قسم کا اعتراض، کسی بھی قسم کا آبجیکشن جب اسلامی احکام پر ذہن میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کو ختم کیا جائے، وہ ذہن کو صاف کیا جائے، اس کے بعد پھر سارے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ تو چونکہ اس وقت غیر مسلموں کی جانب سے بہت سارے پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں اور ہم لوگ وہ پروپیگنڈوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ اعتراض آپ کا ختم ہو جائے۔ چنانچہ ذرا یہ ابتدائی باتوں کو غور سے سنیں، اور اسی سے شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ بروقت میٹنگ جوائن کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ یہ اہم باتیں پہلے بتلا دی جا رہی ہیں، آگے یہ باتیں شاید بتانے کا موقع نہ ملے۔ سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، قربانی قرب سے بنا ہے۔ قرب کے معنی ہے تقرب حاصل کرنا، اللہ سے قریب ہونا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادات تو بہت ساری ہیں اور ہر عبادت اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے بھی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، روزے سے بھی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن دیگر عبادات کو قربانی نہیں کہا جاتا۔ اس عبادت کو قربانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی صرف اس عبادت کو تقرب الی اللہ کا نام دیا جا رہا ہے، اللہ سے قریب کرنے کا نام دیا جا رہا ہے، اس کی کیا خاص وجہ؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ عبادت کچھ منفرد انداز کی عبادت ہے،
دوسری ساری عبادتیں آپ کے عقل میں آنے والی ہیں کہ بندے کو یہ بات عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے، اس کی انٹیلیکٹ اس کو قبول کرتی ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنے سے اس کو روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے اور جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ سائنس نے اس بات کو بہت پروف کیا ہے اس وقت میں کہ یوگا کے جتنے فوائد ہیں وہ سارے کے سارے فوائد نماز سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ نماز شرائط اور آداب کے کا خیال رکھ کے پڑھی جائے۔ تو نماز عبادت ہے تو عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے، اور بندہ اللہ کا حکم سمجھ کے بھی پڑھتا ہے اور اس سے اس کی جسمانی فائدہ بھی اس سے وابستہ ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو جسمانی فائدہ بھی ہے، اس کی صحت امپروو ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے، ڈاکٹرز بھی روزہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادات ہے جن کا تعلق عقل سے بھی ہے کہ عقلی طور پر بندے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس عبادت کے انجام دینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن حج اور قربانی یہ ایسی عبادات ہیں کہ جن میں بظاہر بندے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو عبادت کیوں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جانور لایا جا رہا ہے، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اس کے اندر عبادت کا عنصر بظاہر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ کیا ہے، یہ دراصل ہمیں سمجھنا ہے، اور یہی عبادت کی روح ہے، عبادت کی جان ہے۔ وہ کیا ہے عبادت؟ اس میں دیکھیے، جو بات ہماری عقل قبول کرتی ہے اس بات کو مان لینا اور اس کو انجام دے لینا، یہ تو ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ لیکن وہ تمام باتیں جو اللہ کے حکم سے تو تعلق رکھتی ہے لیکن ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی، وہ تمام باتیں جس کا تعلق اللہ کے حکم سے تو ہے لیکن ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تو عقل کے قبول نہ کرنے کے باوجود صرف اللہ کا حکم ہے، اس بات کو تسلیم کر کے مان لینا، اس بات کو تسلیم کر کے مان لینا دراصل عبادت کی روح ہے۔ اصل عبادت یہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ عبادت ہے کیا چیز، کہ اللہ نے کہا ہے اس وجہ سے ہم نے عمل کیا ہے، اللہ نے کہا ہے اس لیے ہم نے عمل کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہماری عقل میں آئے تب بھی مانیں گے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانیں گے، اس لیے اس کے اندر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قربانی کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا تقرب اس وقت حاصل کرتا ہے جب کہ اللہ کا حکم نہ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کو مان لے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات ہم سب کو سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ قربانی ہماری عقل کے خلاف ہے، یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ قربانی ہماری عقل کے خلاف ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔
دیکھیے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جاندار چیزوں کو بھی کسی دوسری چیز کے نفع کے لیے قربان کیا جا رہا ہے. اگر کوئی ہم سے یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی بقرعید کے موقع پر اتنے سارے جانور کاٹے جاتے ہیں تو جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کہنے والے لوگ وہ ہیں جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قاتل ہے اور وہ جانور سے صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں. انہیں جانوروں پر ترس آ گیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے انسانوں کے قاتل ہیں. یعنی یورپین ممالک کے لوگ، یہود و نصارہ، پہلی جنگ عظیم میں کتنوں کو قتل کیا، دوسری جنگ عظیم میں کتنوں کو قتل کیا، اور ابھی افغانستان کے مسئلے میں، دیگر مسائل میں، سیریا کے مسائل میں کتنے ہزاروں انسانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. اور یہ اب جب بقرعید کا موقع آ رہا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جانوروں پر رحم کیا جائے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے تو کن کی جانب سے آ رہا ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے. جب یہ اعتراض کرنے والا کوئی عقل مند ہوگا، اس کی بات کوئی معتبر ہوگی تو بات مانیں گے بھائی. اگر وہ خود ایسا ہے جس کے اوپر خود ہزاروں الزامات لگے ہوئے ہیں تو اس کی بات کہاں درست ہو سکتی ہے. تیسرا، ایک عام طور پر لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں اور واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اس طرح کے پوسٹ بہت زیادہ چلتے ہیں، ہم لوگ بھی اس کو صحیح سمجھ کر کے شیئر کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے اس بات کو، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو عمرہ کرنے سے بہتر تو یہ تھا کہ اسی پیسے سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے. آپ کو گھر میں 4 5 جانور کی قربانی کرنے سے بہتر تو یہ تھا کہ کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیتے. آپ کو کئی جانور ذبح کرنے سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ کسی غریب کی شادی کر دیتے. ذرا غور کیجئے کہ یہاں کمپیئر کس سے کیا جا رہا ہے. دیکھنے میں یہ بات بہت اچھی ہے اور بہت بھلی ہم کو لگتی، لیکن ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے ذہن میں اسلام سے متعلق صفائی نہیں ہے تو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں جو تقابل کیا جا رہا ہے، جو کمپیئر کیا جا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شادیوں میں لاکھوں روپیے خرچ کرنے سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ اپنے غریب پڑوسی کو 2 وقت کی روٹی کھلا دیتے تھے. یہ نہیں کہ عمرہ کرنے سے بہتر یہ تھا کہ غریب کو روٹی کھلا دیتے، بلکہ یہاں پر کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی شادیوں میں لاکھوں روپیے پٹاخوں میں اڑانے سے بہتر تو یہ تھا کہ غریب پڑوسی کا پیٹ بھر دیتے. یہاں کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ لاکھوں روپیے کی BMW اور کروڑوں کی آڈی میں پھرنے سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ سادی گاڑی سے سفر کر لیتے، ضرورت کی تکمیل کر لیتے اور اس میں کئی غریب بچیوں کی شادی کروا دیتے. تو آپ جو کمپیئر کر رہے ہیں وہ ایک عبادت کو عبادت سے کمپیئر کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی نماز پڑھنے سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ حج کر لیتے.
زکوٰۃ دینے سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ روزہ رکھ لیتے. کہ عبادت کو عبادت سے کمپیئر نہیں کیا جاتا. روزہ رکھنا ایک مستقل عبادت ہے اور نماز پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے. زکوٰۃ دینا ایک مستقل عبادت ہے کہ آپ کو زکوٰۃ بھی دینا ہے, آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے, آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے, آپ کو حج بھی کرنا ہے. یہ عبادت کو عبادت سے کمپیئر نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ جو خلاف دین کام ہے اس سے کمپیئر کیا جائے تو یہ درست بات ہے. لہذا غریب کو کھانا کھلانا یہ ایک مستقل عبادت ہے, اور قربانی کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے. اگر آپ قربانی کو چھوڑ کر کے غریب کو کھانا کھلائیں گے ثواب نہیں ملے گا, اور اگر آپ قربانی کریں گے اور غریبوں کی مدد نہیں کریں گے تو غریبوں کی مدد نہ کرنے کا گناہ آپ کو الگ ہوگا. تو یہ بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس سلسلے میں بھی ذہن صاف رکھنا چاہیے. تو اس طرح کے جو پوسٹ ہوتے ہیں وہ پوسٹ سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات تو یہ. تیسری بات یہ ہوئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنی خوشی کے لیے ایک بے زبان جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کو قتل کرتے ہیں اور آپ خوشی مناتے ہیں, آپ مزے اڑاتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھنے میں یہ اعتراض بھی بہت بھلا لگتا ہے, لیکن ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تو سائنس نے ماشاءاللہ سے بہت ترقی کی ہے, اور یہ ہم ایک ایسے بہترین زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے سوالات کا جواب دنیا خود دے رہی ہے, سائنس خود دے رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احساس یہ صرف جانداروں کے اندر نہیں بلکہ نباتات کے اندر اور درختوں کے اندر بھی احساس پایا جاتا ہے. لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسکولز میں بہت ابتدائی جماعتوں میں ہی پڑھا دیا جاتا ہے. تو جو احساس ہے جس کی وجہ سے جانور تکلیف محسوس کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا, یہ احساس صرف جانداروں کے اندر نہیں بلکہ نباتات میں, درختوں میں اور پھلوں میں اور سبزیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر آپ بلیو کرتے ہیں, آپ یقین رکھتے ہیں اس پر, تو آپ نہ کسی سبزی کو کھا سکتے ہیں اور نہ کوئی پھل کھا سکتے ہیں. گوشت تو گوشت رہا, کوئی سبزی بھی آپ نہیں کھا سکتے اور نہ کوئی پھل آپ کھا سکتے ہیں, تو آپ کھائیں گے کیا, جئیں گے کیسے؟ اس وجہ سے یہ بات صرف جانداروں کے ساتھ خاص نہیں ہے. دوسری بات, ہمارے ایک ساتھی باہر جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پر وہ تھے, تو جین مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گوشت سے عام طور پہ پرہیز کرتے ہیں. ان کا سوچنا یہی ہے کہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے وہ صرف ویجیٹیرین کھاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے. تو اس عقیدے سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک کوئی دیندار قسم کے آدمی ٹوپی کرتا پیجامہ سب پہنے ہوئے ہیں, تو اب ان سے سوال کر سکتے ہیں مذہب سے متعلق. تو انہوں نے فوری یہی سوال چھیڑ دیا, اور انہوں نے بہت سمجھا کر کے کہا کہ کسی کو تکلیف دینا اسلام کے اندر حرام ہے. جب تکلیف دینا اسلام کے اندر حرام ہے تو پھر گوشت کھانا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ گوشت جانور کو تکلیف دیے بغیر آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے. اس
سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، بہت سارے احکام ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں کہاں کی بات کہاں جا رہی ہے۔ اسلام میں بہت سارے احکام ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ہم اسلام کو نہیں مانتے، کیونکہ ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسری طرف وہ ضروری قرار دیتا ہے جانور ذبح کرنے کو بقرعید کے موقع پر، تو یہ تو تکلیف پہنچانا ہی ہوا۔ تو وہ صاحب جن سے سوال کیا گیا وہ پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ سے، انہوں نے فوری ان سے ایک بات تو یہ کہی کہ آپ تو اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ ماننا پڑے گا کہ یہ تکلیف کا معاملہ صرف جانداروں کے ساتھ نہیں، بلکہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بھی تکلیف کا معاملہ ہے، اور انہوں نے وہی درختوں کی مثال دی۔ درختوں کے اندر بھی یہ احساس پایا جاتا ہے۔ دوسری مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو صرف پتے کھاتے ہیں، درختوں کو کھاتے ہیں، جیسے بکری ہوئی اور گائے ہوئی اور بیل وغیرہ، یہ صرف پتے کھاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جانور وہ ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، جیسے کتا ہے، شیر ہے، یہ گوشت کھاتے ہیں۔ تو جو جانور صرف سبزیاں کھاتے ہیں، صرف پتے کھاتے ہیں، ان کے دانت نوکیلے دانت نہیں ہوتے، اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ کو سامنے رکھ کر کے دیکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے منہ میں دانت دو طرح کے بنائے ہیں، کچھ دانت سادے ہیں اور کچھ دانت نوکیلے، اور یہ شروع سے ہی اس بات کی علامت ہے کہ انسان سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی۔ اگر یہ گوشت خور نہ ہوتا، یعنی گوشت کھانا اس کے نیچر میں داخل نہ ہوتا، گوشت کھانا اگر اس کے نیچر میں داخل نہ ہوتا تو نوکیلے دانت اس کو نہ دیے جاتے، اور سبزی کھانا اس کے نیچر میں نہ ہوتا تو سادے دانت اس کو نہ دیے جاتے۔ تو انسان کے منہ میں دونوں قسم کے دانتوں کا ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نیچر میں رکھا گیا ہے کہ اس کو گوشت سے محبت ہوتی ہے، گوشت کی لذت کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے نیچر کے اندر رکھا گیا۔ پانچویں بات یہ ہوئی۔ چھٹی بات ایک اور ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے کے نتیجے میں ایک جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے گوشت کا کھانا یہ عقلی بات نہیں ہے، اور بقرعید کے موقع پر جانوروں کا ذبح کرنا اور ذبح کر کے خوشی منانا یہ حقیقت میں عید نہیں ہے، بلکہ اس میں جانور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس سوال کا ایک اور جواب یہ ہے کہ ایک عام اصول ہے اور قاعدہ ہے کہ ہمیشہ بڑی چیز کے نفع کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے۔ ایک عام اصول اور قاعدہ ہے کہ ہمیشہ بڑی چیز کے نفع کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے، اور چھوٹی چیز کی قربانی کو برداشت کر لیا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کے اندر گزارا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ آئے دن ہم یہ بات دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری عام دواؤں سے
صحیح نہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے مضر اور نقصان دہ جراثیم جسم کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. وہ جراثیم کو مارنا اور قتل کرنا بروقت بہت ضروری ہے، ورنہ پورا جسم متاثر ہو جائے گا. اور اس کے لیے اینٹی بائیوٹک دوائیں دی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک زہر ہے یہ، جس زہر کے ذریعے سے ان جراثیم کو قتل کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو آپ غور کیجئے کہ انسان یہ ایک بڑی چیز ہے، اور بڑی جان کو بچانے کے لیے اور بڑی جان کے فائدے کے لیے چھوٹی نقصان دہ چیزوں کو قتل کرنا، یہ آئے دن ہم خود کر رہے ہیں اور ہم خود اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہم دودھ پیتے ہیں تو دودھ کے اندر ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے لیے بہت سارے مفید جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں آتے لیکن موجود ہیں، اور وہ ہمارے جسم کے اندر جا کر کے ہمارے جسم کے لیے مفید بنتے ہیں. پانی پیتے ہیں تو پانی کے اندر بہت سارے مفید جراثیم ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ہضم کر جاتے ہیں، نگل لیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹے کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. آپ کے گھر میں چوہے آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو ریٹ پیٹ کا سسٹم چل رہا ہے. مجبوراً دوسری دواؤں سے چوہے آج کل مر نہیں رہے ہیں، ان کے پاس بھی اس کا اینٹی بائیوٹک موجود ہے کہ اگر وہ دوا کھا لیں گے تو اس دوا کا جو نقصان ہوگا وہ نقصان کو ختم کرنے کے لیے پھر کون سے آپ کے گھر کے تھیلے کو پھاڑنا ہے اور کون سی چیز کھا کر کے وہ دوا کے اثر کو ختم کرنا ہے، انہیں تو بہت اچھی طرح پتا ہے. اس لیے وہ آپ کی الماری کے نیچے رکھی دوا بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھے جا کر کے وہ آپ کے آٹے کا تھیلا پھاڑ کر کے آٹا بھی کھا لیتے ہیں تاکہ وہ دوا کا اثر ہی نہ ہو. بہت عقل مند چوہے ہیں. تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ دواؤں کا اثر ختم کرنے کی صلاحیت ان کے پاس بھی پیدا ہو گئی، اور ان کے بھی ڈاکٹرز ان کے درمیان موجود ہے، وہ اپنے ڈاکٹر چوہے سے رابطہ کرتے ہوں گے اور پوچھ لیتے ہوں گے کہ میں یہ دوا کھا گیا، اب کیا کروں میں؟ تو وہ ڈاکٹر چوہا ان کو مشورہ دیتا ہوگا، اور کیا ہوتا ہوگا پتہ نہیں. بہرحال ایک واقعہ یاد آیا بہت سیریس، اگر یہ ہمارا سیشن چلتے رہے تو آپ لوگ بھی بیزار ہو جائیں گے. 9-10 بج رہے ہیں کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ ایک علاقے کے اندر بندر بہت ہو گئے، تو گاؤں کے لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک دن سارے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے چھتوں کے اوپر موز رکھ دیے، اور وہ موز میں بندر کش جو دوا ہوتی ہے وہ دوا ملا کر کے، وہ دوا ڈال کر کے موز اوپر رکھ دیے چھل کے. اب روزانہ کے معمول کی طرح بندر اس دن بھی آئے اور آ کر کے سارے بندر وہ موز کھا لیے. سب گاؤں والے خوش کہ کسی کے چھت کے اوپر موز باقی نہیں رہے، سب کے سب موز بندر کھا گئے. اب کل سے بندروں کا چھٹکارا ہم کو مل جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں سارے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ یہ کہ وہ بندروں کا جو جھنڈ تھا، جو ریوڑ کا ریوڑ تھا، موز کھا کے وہ گیا اور جا کے سب واپس پلٹ کے آئے، اور ان سب کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. تو وہ لوگوں کو بتا کر کے وہ لکڑی کے ٹکڑے کھاتے جا رہے تھے. دراصل وہ موز میں جو دوا ملائی گئی تھی اس کا توڑ تھی وہ لکڑی. تو اب ان لوگوں نے وہ دوا کھا لی، اور اس کے بعد وہ دوا کا اثر ختم کرنے کے لیے وہ لکڑی کھا لی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کے گھر میں چوہے ہوتے ہیں. اب آپ
اپنے اشیاء کو بچانے کے لیے یہ چوہوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو ریٹ پیٹ کا سسٹم چل گیا۔ مجھے تو دیکھ کر کے بڑا عجیب تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ جب اس کے اوپر چپک جاتا ہے تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، کچھ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، بھوکا پیاسا پتہ نہیں بیچارہ کیسا مرتا ہے۔ بڑا رحم آتا ہے اس چوہے کے اوپر جو ریٹ پیٹ پر چپک کر کے مرتا ہے۔ لیکن آپ کریں گے کیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور حل ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ چوہے کو، ایک جاندار کو تکلیف دے رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گھر کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان کا فائدہ یہ اہم ہے اور ان کو راحت پہنچانا یہ اہم۔ تو یہ ایک عام معمول ہے کہ بڑی چیز کی راحت کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے، یہ ہر ایک کا معمول ہے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض کرنے والے بھی اپنے گھر میں ریٹ پیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ چونٹیاں آ جائے تو چونٹیوں کا پاؤڈر ڈال کر کے اس کو مار دیتے ہیں، چونٹیوں کو، وہیں پر ساری چونٹیاں مر جاتی ہے۔ گھر میں آل آؤٹ لگاتے ہیں، مچھر مر مر کے نیچے گرتے ہیں اس کے اثر سے۔ یہ کیا ہے سب؟ آپ غور کیجئے تو آپ کو یہی ایک جواب ملے گا کہ دراصل یہ زندگی ہے اور دنیا کا طریقہ ہے کہ جس کے اندر بڑی چیز کے فائدے کے لیے اور بڑوں کے فائدے کے لیے چھوٹی چیز کو مار دیا جاتا ہے، نقصان دہ چیز کو مار دیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے۔ اب آپ دیکھیں اس بات کو، اس اصول کو سامنے رکھ کر کے، یہ دنیا کا جتنا نظام ہے، یہ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، سیارے ہے، آبشارے ہے، پھل پھول ہے، پودے ہے، باغیچے ہے، یہ بارشوں کا نازل ہونا، بارشوں کا برسنا ہے، اور یہ دریاؤں کا بہنا ہے، یہ پھلوں کے اندر مزے کا پیدا ہونا ہے، پھول کے اندر خوشبو کا پیدا ہونا ہے۔ دنیا کا جو سارا کا سارا نظام چل رہا ہے، یہ سارے نظام کے سلسلے میں آپ غور کیجئے تو یہ پوری دنیا کا دلہا حضرت انسان ہے، انسان کے لیے ہے۔ شیر بھی انسان کے لیے بنایا گیا، ببر بھی انسان کے لیے بنایا گیا، چڑیا کو بھی انسان کے لیے بنایا گیا، اور یہ درخت اور باغیچوں کو بھی انسان کے لیے بنایا گیا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ جانور بھی، اور یہ بکرے بھی، اور یہ گائے بھی، اور یہ بیل بھی، اور یہ اونٹ بھی، اور یہ ہرن بھی، یہ سب انسان کے لیے بنائے گئے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں تو اب جیسے بنانے والے کا حکم ہوگا ویسے اس کو استعمال کرنا ہی اس پر رحم کھانا ہے۔ بنانے والے کا حکم جیسے ہوگا ویسے استعمال کرنا ہی ان پر رحم کھانا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال لے لیجئے کہ عام طور پر ہمارے ملک کے اندر بھی یہ بات بہت چلتی ہے کہ بھئی بڑے جانور کو، خاص طور سے گائے کو ذبح نہ کیا جائے۔ جب سے ہمارے بھائیوں نے، ملکی بھائیوں نے، برادران وطن نے یہ آواز لگائی کہ بھائی یہ ہماری ماں ہے بیچاری، اور اس ماں کو قتل نہ کرو، اور اس ماں کو ذبح نہ کرو، تو ہم لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، چلو ٹھیک ہے بھائی، اماں سے تم کو محبت ہے، ہم باوا سے دیکھ لیتے ہیں جو بھی دیکھنا ہے۔ تو ہم جو ہے باوا کے اوپر ہم تو ہاتھ صاف کر رہے ہیں، لیکن بیچاری اماں کا کیا ہوا؟ آپ غور کیجئے۔ اماں کا یہ ہوا کہ ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا، اب یہ بیچاری منڈیوں میں، سبزی منڈیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور خاص طور سے کوئی یو پی سے بھی یہاں ہمارے پاس آن لائن ہے تو وہاں کے روڈوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ اب یہ بڑھتے 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 یہ بہت موٹی ہو جاتی ہے گائے، اور بہت ہی زیادہ ہیلتھی تو نہیں بول سکتے، بہت موٹی ہو جاتی ہے، اور اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ اپنے پیروں کے اوپر وہ خود بوجھ بن جاتی۔ ذرا آپ تھوڑا سا غور سے اس کے چہرے کو دیکھیں تو مایوسی اور بہت زیادہ تکلیف اس کے چہرے سے ٹپکتی رہتی ہے، اور وہ بیچاری چلنا بھی اس کو ہاتھ نہیں ہوتا،
بڑی مشکلوں کے ساتھ تھوڑا بہت چلتی ہے، کبھی وہاں منہ مارتی، کبھی یہاں منہ مارتی۔ ہم نے سبزی منڈی میں دیکھا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بیچاری ماں کسی بھی ترکاری بیچنے والوں کے سامنے آتی ہے تو سب اس کو مار مار کر کے ہکالتے ہیں، شو 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 کر کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ بیچاری مسکین ماں ہر جگہ جاتی ہے، کوئی اس کو کچھ چارہ نہیں ڈالتا، آخر میں کچرا کنڈی پہ جاتی ہے، وہاں جو پڑا ہوا ہے وہ کھاتی ہے اور اس کے بعد آ کر کے روڈ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی اس کو چلنا ہاتھ نہیں ہوتا، اس کو پھرنا ہاتھ نہیں ہوتا، اس کی زندگی اس کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ شاید میری یہ سب باتیں سن کر کے آپ خود بھی امیجن کر رہے ہوں گے کہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ دراصل پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا تھا انسان کے کھانے کے لیے، اور اس کے لیے عمر متعین کر دی تھی کہ دیکھو بھائی 2 سال ہونے تک ہی اس کی زندگی ہے، اس کے بعد تم اس کو کاٹو اور کھا لو۔ اور آپ وہ گایوں کو دیکھیں گے جو 2 سال کے کیسے ہٹے کٹے، کیسے صحت مند ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو لات مار دیں گے تو وہ پتہ نہیں کتنی دور جا کر کے گرے، کیسے صحت مند ہوتے ہیں۔ اب بس ان کی زندگی تو اتنی ہی ہے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ تو خود اپنے آپ کے لیے بھی نقصان دہ بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے عالم کا جو نظام بنایا ہے، یہ سارے عالم کے نظام میں انسان یہ اشرف المخلوقات ہے اور دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو جانور ہے، یہ جانور بھی ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر ان جانوروں کے اندر جان ہے اور وہ جان کے نتیجے میں وہ نشو و نما پاتے ہیں تو اسی کے بعد تو آپ کے گوشت کے اندر وہ مزہ ہے نا، نہیں تو آپ کے گوشت کے اندر بھی ترکاری کا مزہ ہوتا۔ شاید آپ میں سے ہر ایک نے سویا بین کھائی ہوگی، وہ ڈپلیکیٹ گوشت ہے، تو اس کے اندر کیا مزہ ہے گوشت کا؟ وہ تو ایک سبزی ہے سویا بین۔ تو اگر یہ جان نہ ہوتی تو یہ بھی ایک سبزی ہو جاتی اور اس کے اندر گوشت کا مزہ ہی کیسے پیدا ہوتا؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جب یہ جانور انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کا اصل، ان جانوروں کا اصل یہی ہے اور ان جانوروں کا حق یہی ہے کہ جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے ان کو استعمال کر لیا جائے، اگرچہ کہ ان کو ذبح کرتے وقت بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن وہ جو جان ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اسی وجہ سے گوشت کے اندر وہ مزہ آیا ہے اور وہ گوشت آپ کی صحت کا سبب۔ ایک اور بات، جب کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کے بجائے خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ وہ خوشی میں ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا خوشی میں کیسے ہاتھ پیر مارتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کیسے خوشی میں ہاتھ پیر، وہ تو تکلیف میں ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ تو بھئی جانور کو نہ رونا آتا ہے نہ ہنسنا آتا ہے۔ جب آپ ہنسنے کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ ہنس کے نہیں ہاتھ پیر مار رہا ہے تو آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ رو کے ہاتھ پیر مار رہا ہے؟ جیسے جو بندہ اللہ کے نام پر شہید ہوتا ہے تو اگرچہ کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر کے رحم کھاتے ہیں کہ یہ خون میں لت پت ہو گیا ہے اور اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے نام پر شہید ہونے والے کو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ وہ ایک نیچرل طریقہ ہے جان کے نکلنے کا، جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی، ایک نیچرل طریقہ ہے وہ، جب جان نکلتی ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میں نے اس وجہ سے مسائل سے پہلے بتلائی
کہ اگر ہم یہ چیزیں نہ سمجھیں اور اسلام پر اعتراض کا کیڑا ہمارے دماغ کے اندر رہے تو اس کے نتیجے میں ہم اگر عید کے موقع پر جانور ذبح کریں گے تب بھی ہم دل سے اطمینان نہیں رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیسا حکم ہے اللہ کا کہ جانوروں کو تکلیف دی جا رہی ہے اور ہماری خوشی منائی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس وجہ سے اتنے سارے میں نے جوابات دیے ہیں صرف اس ایک سوال پر کہ عید کے موقع پر جانور کو قربان کر کے خوشی منانا یہ کیسا ہے، انسانیت کے خلاف تو نہیں ہے. اس پر میں نے اتنے سارے جوابات اس لیے دیے ہیں کہ یہ اس وقت کا ایک بہت سلجھتا ہوا موضوع ہے اور غیروں کی جانب سے مسلمانوں کے ذہنوں کو اس معاملے میں بہت خراب کیا جا رہا ہے اور اس بات کی بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے اور اپنے اسلام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور اسلام پر اعتراضات ان کو پیدا ہو جائیں. ابھی ایک سفارش یہ آ رہی تھی کہ ہمارے یہ 2 گھنٹے کا جو سیشن ہم نے طے کیا تھا وہ 2 کے بجائے 1 گھنٹے میں ختم کیا جائے. چلیے کوشش کرتے ہیں کہ کتنی دیر میں ختم ہوگا، لیکن آپ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھے ہوں گے کہ ابھی تک جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم تھی. ہمارے جو عناوین ہیں اس میں سب سے پہلا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ، دوسرا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوانا، تیسرا عنوان ہے عرفے کے روزے کی فضیلت، چوتھا ہے تکبیر تشریق، پانچواں ہے تکبیر تشریق کا ثبوت کیا ہے، چھٹا ہے ایام تشریق میں روزے کی ممانعت، عید الاضحیٰ کا محبوب ترین عمل قربانی، قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت، قربانی نہ کرنے پر وعید، قربانی جہنم سے آڑ، قربانی کے ایام. یہ ہمارے عناوین ہیں. ان میں سب سے پہلے روایت کو بیان کیا جا رہا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الايام العشرة قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی دن جن میں نیک عمل زیادہ محبوب ہو اللہ کے نزدیک 10 دنوں کے مقابلے میں. صحابہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی قربانی سے افضل نہیں ہے، قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین عبادت قربانی ہی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں یعنی ان 10 دنوں میں عبادت کرنا محبوب ہے. اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بال اور ناخن کٹوانا بھی ان دنوں کے اندر ان لوگوں کے لیے غیر مستحب عمل ہے جو قربانی کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہوں.
چنانچہ عن ام سلمة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کا عشرہ اول جب آتا ہے، یعنی پہلے 10 دن جب شروع ہو جاتے ہیں، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخن میں سے کچھ ہاتھ نہ لگائے، یعنی بال ناخن نہیں کاٹنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں ذرا آپ لوگ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ایک مستحب عمل ہے. بعض مرتبہ اگر کوئی بھولے سے کاٹ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ اس کا کفارہ ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے. اسی طرح اگر کوئی پہلے سے بال ناخن کاٹنا بھول گئے اور ان کے ناخن کافی بڑے ہو گئے تو اس صورت میں بھی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں ناخن کاٹ سکتے ہیں اگر زیادہ بڑے ہو جائیں تب. ٹھیک ہے. عرفے کے روزے کی فضیلت. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید باندھتا ہوں کہ وہ مٹا دیں گے اس سال کے گناہ کو جو بعد میں آنے والا ہے اور اس سال کے گناہ کو جو پہلے گزر چکا ہے. یعنی عرفے سے مراد 9 ذی الحجہ عید سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر یہ روایت موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے. اس لیے اس روزے کے رکھنے کی بڑی اہمیت ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک روزہ رکھنا یا 2 روزے رکھنا. دیکھیے، جو 10 محرم کا روزہ ہے اس میں 10 محرم کے ساتھ 11 کا یا 9 کا روزہ ملانے کا حکم ہے. وہ بھی اگر ملا لیں تو بہتر ہے، نہ ملائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ 2 روزے رکھنے کا معاملہ وہ محرم میں ہے، یہ عرفہ میں نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر روزے 2 رکھنا ہے کہ 1 رکھنا ہے، یہاں ایک ہی روزہ رکھنا ہے. ہاں، اگر آپ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، اس وجہ سے اور بھی روزے رکھ لینا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن عرفے کے روزے کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے. ایسے ہی تکبیر تشریق کا مسئلہ بھی اس کے اندر آتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق. یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک واجب ہے. واجب یعنی اگر کوئی نماز کے بعد یہ تکبیر نہ پڑھے تو ان کو گناہ ہوگا. مردوں کے لیے بھی واجب ہے اور خواتین کے لیے بھی واجب ہے. اس لیے مردوں کے لیے تو عام طور پر آسان رہتا ہے، چونکہ خاص طور سے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو جب مسجد جائیں گے تو نماز کے بعد امام صاحب پڑھیں گے، سارے لوگ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیں گے. اکثر و بیشتر اگر کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے اور تنہا نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو تکبیر تشریق پڑھنا یاد نہیں رہتا، اس کی وجہ سے واجب چھوٹنے کا گناہ ہوگا. ایسے ہی خواتین چونکہ گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں ماحول نہیں ہوتا
تو واجب چھوٹ جاتا ہے تکبیر تشریق کا، یاد نہیں رہنے کی وجہ سے روزانہ نماز کے بعد دعا کر لیتے ہیں اور ہاتھ پھیر کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ان دنوں میں بھی وہی معمول کے مطابق ایسے ہی کر لیتے ہیں. اس کا ایک بہترین اور آسان سا نسخہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ آپ اردو جانتے ہوں تو اردو میں، آپ انگلش جانتے ہوں تو انگلش میں، ایک پیپر کے اوپر آپ لکھ لیں تکبیر تشریق، اور اسٹیپلر لے کر جس جانماز پر نماز پڑھتے ہیں وہ جانماز پر سامنے سجدے کی جگہ پر آپ اس کو پن کر لیجیے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کو یاد آ جائے گا، کیونکہ سامنے وہ لکھا ہوا رہے گا. اتنا بڑا مت لکھیے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ وہی بجائے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنے کے وہ تکبیر پر نظر پڑ کے آپ کی زبان پر تکبیر آ رہی ہو. اتنا بڑا مت لکھیے، چھوٹا سا، بس یہ کہ نماز کے بعد وہ دیکھ کر کے آپ کو یاد آ جائے. اتنے چھوٹے سے پیپر پر لکھ کے لگا لیجیے، وہ پیپر کہیں پیسٹ کر لیجیے جانماز پر. تو اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ یہ واجب پر عمل ہو سکتا ہے. دیکھیے روایت دیکھیے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكبر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر إلى صلاة العصر آخر ایام التشریق. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن صبح کی نماز سے، عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ، عید سے ایک دن پہلے کو عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کے دن صبح کی نماز سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیر کہتے تھے. عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کہنا ہے. اور یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک بار کہنا واجب ہے، مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ. تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق کا ثبوت کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ سوال ذہن میں رہتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. فقہاء اکرام نے تحریر فرمایا ہے کہ تکبیر تشریق کی اصلیت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فدیہ لے کر جاؤ. لیکن یہ فدیہ لے کر آئے تو اس ڈر سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالیں گے، اللہ اکبر پکارنے لگے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو بشارت سمجھ کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ فدیہ آ گیا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کی اور اس کا شکر ادا کرنے لگے. فتاوی رحیمیہ کے اندر یہ تفصیل لکھی ہوئی، ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ پوری ایک تکبیر بن گئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. ایام تشریق میں روزے کی ممانعت. دیکھیے جو عید کے دن ہوتے ہیں وہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے بلکہ حرام ہے. عن نبیشۃ الہذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، رواہ مسلم. اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے ایام ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے ایام ہیں. اس وجہ سے ان ایام میں روزہ رکھنا نہیں ہے. اس کی ایک اور نقطہ اس کا سمجھنا چاہیے کہ عید کے جو ایام ہیں یہ عید کے ایام میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندے کے میزبان ہوتے ہیں. بندہ مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالی میزبان ہوتے ہیں.
اور جب کسی بڑے کی مہمان نوازی ہوتی ہے تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اس کی میزبانی کو قبول کرے، اس کی میزبانی کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، سارے عالم کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کی جا رہی ہے تو یہ مہمان نوازی کو قبول کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس وجہ سے جو ایام عید کے ہوتے ہیں ان عید کے ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کا محبوب ترین عمل کیا ہے؟ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم العشر احب الى اللہ من احراق الدم وانه ليأتي يوم القیامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور بلا شبہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر یہ پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی خوشی کے ساتھ قربانیاں کرو۔ یہ روایت ہم کو بہت ساری چیزیں سکھلاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہے قربانی کا واجب ہونا اور ایک ہے قربانی کا پسندیدہ عمل ہونا۔ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں تو قربانی کرنا ہے ہی، لیکن چونکہ ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ کے لیے اللہ کی جانب سے سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پر قربانی اگرچہ کہ واجب نہیں ہے لیکن اسے بھی چاہیے کہ استطاعت ہو تو وہ قربانی دے، اپنی جانب سے وہ قربانی ادا کرے، یہ اس کے لیے چونکہ فضیلت کی چیز ہے، اس وجہ سے قربانی دینے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور عمل نہیں ہے اللہ۔ ایک بات تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واجب ہو تو دینا ہی ہے، اور اگر واجب نہ ہو تب بھی قربانی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس روایت سے سمجھ میں آئی کہ جب آپ قربانی کے جانور کا انتخاب کریں تو نہایت ہی لحیم شحیم جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بہترین جانور کو قربان کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ جانور جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس میں 2 صفات خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں جانور کی، ایک شعر اور ایک قرون، یعنی یہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں اور سینگوں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ زیادہ بال والا جانور اور سینگ والا جانور ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مینڈے کو ذبح کیا کرتے تھے، احادیث میں اس کی جو صفات کا ذکر ہے اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ بال والا مینڈا تھا اور سینگوں والا مینڈا تھا۔ اس لیے جانور جتنا بہتر ہوتا ہے اتنا زیادہ باعث ثواب ہوتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگ بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی قربانش تو کرنا ہے نا، اس لیے
اپن کم پیسوں کے زیادہ بکرے لے کے قربانی کر دیں گے، تو بہت سارے بکرے لیے تو بہت سارے چیزاں مل جاتے ساتھ میں. ایک بڑا بکرا لیے تو خالی ایک ہی جو ہے بوٹی آتی، اس میں بوٹی بولے تو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، بٹ ایک بڑے بکرے میں ایک ہی بوٹی آتی ہے. وہ اتنے پیسوں میں جو ہے 4 بکرے لے لیں گے اپن تو 4 بوٹیاں ملتے. ایک بڑا بکرا لیے تو ایک ہی دماغ آتا، اس کے بجائے 4 چھوٹے بکرے لے لیے تو 4 دماغ آتے. تو ایک کا دماغ کھا کے کیا کریں گے، 4 کا دماغ کھائیں گے. یہ نہیں، بلکہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر جانور لیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق لینا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ بہت اچھا جانور لینے میں آپ مقروض ہو جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں. اپنی استطاعت کے مطابق بہتر جانور لینے کا اہتمام کریں. بس آج تو اتنا ہی بس ہے. انشاءاللہ کل بقیہ، اور پھر پرسوں بقیہ، اور انشاءاللہ اگر کسی کو کچھ سوالات پوچھنا ہو تو یہاں آفس کا نمبر آپ کو شیئر کر دیں گے، اس پہ پوچھ لیجئے، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا.